بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک درد بھری سچی داستان جسے سن کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا تو اس کی تقسیم کے ساتھ بہت سی دردناک داستانوں نے بھی جنم لیا تھا۔ ان میں سے ایک داستان بوٹا سنگھ کی بھی ہے جو کہ ناقابل فراموش ہے۔ بوٹا سنگھ جالندھر کا رہنے والا ایک کسان تھا۔ تقسیم ہندوستان کے وقت بلوائیوں نے بہت سی مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ لوگ لڑکیوں کو قتل کر دیتے یا پھر بھاری قیمت کے عوض بیچ دیتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی زینب بھی تھی جسے بوٹا سنگھ نے بلوائیوں سے 1500 روپے میں خرید کر اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد بوٹا سنگھ نے سکھوں کے رسم و رواج کے مطابق زینب سے شادی کر کے اپنی بیاہتا بیوی بنا کر رکھ لیا تھا۔ بوٹا سنگھ کو زینب سے بے انتہا محبت تھی۔ شادی کے 11 مہینے بعد زینب نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ بوٹا سنگھ نے اس لڑکی کا نام تنویر رکھا۔ بوٹا سنگھ کے رشتہ دار بوٹا سے بہت رنجیدہ تھے کیونکہ اس نے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کر لی تھی اور وہ لڑکی بوٹا کی جائیداد کی وارث بن گئی تھی، اور رشتہ دار بوٹا سنگھ کی جائیداد سے محروم ہو چکے تھے۔ اسی نفرت کے سبب چند سالوں بعد بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں نے ان افسروں کو اطلاع دے دی جو فسادات کے زمانے میں اغوا کی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کی تلاش میں تھے۔ افسروں نے زینب کو بوٹا سنگھ سے چھین لیا اور عارضی طور پر زینب کو ایک کیمپ میں پناہ دے دی۔ پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع ہوئی۔ زینب سے بچھڑنے کے بعد بوٹا سنگھ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ فوراً دلی چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کام کیا جو کسی سکھ کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ بوٹا سنگھ نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے اور جامعہ مسجد میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ بوٹا سنگھ کا نیا نام جمیل احمد رکھا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد بوٹا سنگھ پاکستان ہائی کمیشن پہنچا اور اپنی بیوی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا، لیکن اس کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا کیونکہ دونوں ملک معاہدے کی اس شرط کی سختی سے پابندی کر رہے تھے کہ اغوا شدہ عورت خواہ کسی مذہب کے آدمی کے پاس سے برآمد ہو اور وہاں وہ خواہ کسی حیثیت سے رہ رہی ہو، اسے فوراً کیمپ پہنچا دیا جائے تاکہ جب اس عورت کے خاندان کا پتہ چل جائے تو اسے واپس بھیج دیا جائے۔ چند مہینے تک بوٹا سنگھ روز اپنی بیوی سے ملنے کیمپ جاتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب زینب کے رشتہ داروں کا پاکستان میں پتہ چل گیا۔ رخصت ہوتے وقت بوٹا سنگھ اور زینب ایک دوسرے سے رو رو کر ملے۔ زینب نے قسم کھائی کہ وہ اپنے شوہر اور اپنی بچی کے ساتھ رہنے کے لیے بہت جلد واپس آئے گی۔ بوٹا سنگھ نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پاکستان ہجرت کرنے کی اجازت مانگی مگر اس کی درخواست نامنظور کر دی گئی۔ اس نے ویزا مانگا جو اسے نہ ملا۔ تھک ہار کر بوٹا سنگھ نے اپنی بچی کو ساتھ لیا جس کا نیا نام سلطانہ رکھا گیا تھا اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گیا۔ سلطانہ کو لاہور میں چھوڑ کر وہ اس گاؤں کو روانہ ہوا جہاں زینب کے خاندان نے سکونت اختیار کی تھی۔ وہاں پہنچ کر بوٹا سنگھ کے دل کو انتہائی شدید صدمہ پہنچا۔ ہندوستان سے ٹرک میں بیٹھ کر زینب پاکستان کے اس گاؤں میں پہنچی ہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی شادی ایک دور کے رشتہ دار سے کر دی گئی۔ بیچارہ بوٹا سنگھ روتا پیٹتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری بیوی واپس کر دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زینب کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے مل کر بوٹا سنگھ کو بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے پاکستان میں داخل ہوا ہے۔ جب بوٹا سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت میں اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی سے واپس کر دی جائے۔ اگر اسے ایک بار بیوی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو وہ یہ خود پوچھ کر تسلی کر لے گا
کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ہندوستان واپس جائے گی یا وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں رہنا چاہتی ہے۔ اس کی رقت امیز التجا سے متاثر ہو کر عدالت نے اس کی درخواست منظور کر لی اور 1 ہفتہ بعد زینب کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ اخباروں کے ذریعے اس معاملے کی خبر پھیل چکی تھی اور جب تاریخ مقررہ پر زینب عدالت میں لائی گئی تو وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اسے اپنے رشتہ داروں کے ہجوم کے بیچ عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ جج نے بوٹا سنگھ کی طرف اشارہ کیا اور زینب سے پوچھا کہ کیا تم اسے جانتی ہو؟ زینب نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں، یہ بوٹا سنگھ ہے اور میرا پہلا شوہر ہے۔ زینب نے اپنی لڑکی کو بھی پہچانا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ ہندوستان واپس جانا چاہتی ہو؟ زینب کا جواب سننے کے لیے عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف بوٹا سنگھ اور اس کی بچی کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کا موجودہ شوہر اور اس کے تمام رشتہ دار اس کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھے۔ زینب نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس کے رشتہ داروں نے زینب کو سمجھا دیا تھا کہ بوٹا سنگھ سکھ ہے اور وہ سکھ ہی رہے گا۔ اس نے اگر اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ زینب کی زبان سے انکار سن کر بوٹا سنگھ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ جس امید کی کرن کی تلاش میں اپنا ملک اور مذہب چھوڑ کر یہاں تک چلا آیا تھا، وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا کہ اسے عدالت کے جنگلے کا سہارا لینا پڑا۔ جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر زینب کی طرف بڑھا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے تمہاری بیٹی نہیں چھین سکتا، میں اسے تمہارے سپرد کیے جاتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اپنی بیٹی کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے؟ جج صاحب نے زینب سے پھر پوچھا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہے؟ عدالت میں موجود زینب کے رشتہ داروں نے غصے میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے خاندان میں سکھ کا خون نہیں ملانا چاہتے تھے، لہٰذا زینب سہم گئی۔ اس نے نگاہ اپنی بچی پر ڈالی اور سوچا کہ بچی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچاری ساری زندگی تانے سنتی رہے، اسے اتنا ستایا جائے گا جس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ زینب کا سارا وجود سسکیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں، میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سن کر بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی۔ بوٹا سنگھ اس چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور بغیر کچھ کہے اور بغیر کسی طرف دیکھے عدالت سے نکل گیا۔ بوٹا سنگھ کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا رات اس نے داتا گنج بخش کے دربار میں رونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ اس کے قریب ایک کھمبے کے پاس اس کی بچی پڑی سوتی رہی۔ صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ بچی کو بازار لے گیا۔ پچھلے دن دوپہر کو اس نے جو روپے بچی کی جیب میں بھرے تھے، ان سے اس نے بچی کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اسے پہنا دیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے باپ بیٹی قریب کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ پلیٹ فارم کی طرف بڑھتی ہوئی گاڑی کی سیٹی دور سے سنائی دی۔ بوٹا سنگھ نے بے حد پیار سے بیٹی کو اٹھایا اور چوم لیا۔ اسے گود میں بھر کر بوٹا سنگھ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بھاپ کے بادل اڑاتا ہوا انجن جھپٹا چلا آ رہا تھا۔ بچی نے محسوس کیا کہ بوٹا سنگھ کی گرفت اس پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ بوٹا سنگھ نے بچی کے ساتھ اچانک انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی، لیکن بچی سامنے کی طرف گر گئی۔ اس نے انجن کی سیٹی اور اس کا بھیانک شور سنا، جس میں اس کی اپنی چیخیں بھی شامل تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ انجن کے نیچے پڑی تھی۔ بوٹا سنگھ فوراً مر گیا، لیکن قدرت نے معجزہ دکھایا، اس کی بچی کے بدن پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔
بوٹا سنگھ کی خون سے لت پت لاش کے قریب پولیس کو وہ الوداعی خط ملا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میری پیاری زینب، تم نے بھیڑ کی آواز سنی لیکن ایسی آواز کبھی سچی نہیں ہوتی۔ اب بھی میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، مجھے تم اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پھول چڑھا دیا کرنا۔ بوٹا سنگھ کی المناک موت کی خبر جلد ہی پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ زینب کے گاؤں آئے، مگر اس کے رشتہ داروں نے میت کو دفن نہیں ہونے دیا۔ انتظامی افسروں نے ہدایت کی کہ جھگڑا فساد کرنے کی بجائے بوٹا سنگھ کو لاہور میں ہی دفن کر دے۔ اسے لاہور میں میامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور میں اس کی قبر پر لوگوں نے اتنے پھول چڑھائے کہ پھولوں کے پہاڑ بن گئے۔ بوٹا سنگھ کو اتنی زیادہ عزت ملنا زینب کے خاندان والوں کو گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک گروہ لاہور بھیجا جس نے بوٹا سنگھ کی قبر کو نہ صرف توڑا پھوڑا بلکہ اسے ناپاک بھی کر دیا۔ اس وحشیانہ حرکت سے سارے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ لاہور والوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر کو ایک بار پھر سے پھولوں کے پہاڑ سے ڈھک دیا۔ اس بار سینکڑوں مسلمان اس کی قبر کی حفاظت کے لیے تعینات ہو گئے۔ لاہور کے لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا خطاب دیا تھا۔ ایسی اور کئی داستانیں مٹی کی دھول میں دفن ہو گئی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔